الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ولباس التقوی خیر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دروشی پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اساتذہ کرام اگر سامنے آ جاتے تو مجھے بھی فائدہ ہوتا، قریب سامنے آ جاتے نا۔ ماشاء اللہ، اللہ جزائے خیر۔ یہ جو مجلس ہے یہ مذاکرے کی مجلس ہے، آپس میں تکرار کرنے کی جو مجلس ہوتی ہے نا وہ ہے۔ جیسے ہم تکرار کرتے ہیں نا، ایک ساتھی تکرار کرتا ہے اور دوسرے سنتے ہیں، اسی طرح میں بھی آپ کا ساتھی ہوں اور تکرار کر رہے ہیں۔ استاد کے اندر کیا کیا صفات ہونی چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، میں تو صرف معلم بنا کے بھیجا گیا۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں وہ ساری کی ساری معلم میں ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے، جو صفات کس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہیں وہ ساری کی ساری ایک معلم اور مدرس میں ہونی چاہیے۔ اگر وہ نہیں ہیں تو یہ پیشہ چھوڑ دینا چاہیے، یہ تدریس کا پیشہ چھوڑ دینا چاہیے اگر وہ نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بنی آدم کے لیے لباس اتارا ہے۔ یہ لباس کام کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ ستر کو چھپاتا ہے۔ ستر، مرد کا ستر ناف سے لے کر کہاں تک ہے؟ گھٹنوں تک، اور عورت کا ہاتھ اور پیر اور چہرہ کے علاوہ سارا بدن ستر۔ پردہ الگ ہے، حجاب الگ ہے، حجاب الگ ہے، ستر الگ ہے۔ صحیح یاد رکھنا، یہ ستر ہے کہ ہاتھ بھی ننگے رہیں، پاؤں بھی ننگے رہیں اور چہرہ بھی، یہ ستر میں داخل نہیں ہے۔ حجاب میں یہ داخل ہے، پردہ کرنے میں یہ چیزیں اپنے لیے یا غیر محرم کے لیے کھلی رہنا اجازت ہے، لیکن غیر محرم کے لیے پردہ الگ ہے۔ یہ غلط فہمی سمجھ لیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز وَلِبَاسُ التَّقْوَى خیر، اور تقوی والا لباس سب سے بہتر لباس ہے۔ تو استاد کو چاہیے تقوی والا لباس اختیار کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی استاد کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ تقوی کہتے کسے ہیں؟ اللہ کے ڈر سے، غیر کے ڈر سے نہیں، اللہ کے ڈر سے کوئی گناہ چھوڑ دے، کوئی گناہ چھوڑ دے اللہ کے ڈر سے، یہ تقوی ہے۔ کسی آدمی کے ڈر سے، استاد کے ڈر سے گناہ کا چھوڑنا، پولیس کے ڈر سے گناہ کو چھوڑنا، عدالت کے ڈر سے گناہ کو چھوڑنا، یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کے ڈر سے کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، یہ ہے تقوی۔ تو استاد کے اندر یہ چیز اتم ہونی چاہیے، سب سے پہلی چیز ہونی چاہیے۔ اور کہتے تقوی حاصل بہت مشکل ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کی توفیق ہو تو حاصل ہو سکتا ہے،
ہاں میری ہمت اور میری طاقت سے تقوی حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالی شامل حال ہیں تو تقوی حاصل ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تقرب العبد شبرا، جب بندہ میرے قریب ایک بالش آتا ہے، ایک بالش میرے طرف آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تقربت الیہ ذراعا، میں پورا ایک بازو اس کے قریب آ جاتا ہوں۔ وَإِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ ذراعا، اور اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تقربت الیہ باعا، باعا کا معنی یہ باعا، دونوں ہاتھوں کے درمیان کا جو لمبائی ہے نا وہ یہ ہے باعا، میں اس کے دونوں ہاتھوں کے برابر اس کے قریب آ جاتا ہوں۔ وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ يَمْشِي، اگر چل چل کے میرے پاس آتا ہے تقربت الیہ ہرولۃ، میں دوڑ کے آتا ہوں۔ تو توفیق اللہ کی ہے، اگر اللہ کی توفیق ہے تو یہ کام آسان ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے تقوی اور پرہیزگاری کی طرف ایک بالش چلو گے نا، میں آپ کو 2 بالش کے برابر تقوی پر پہنچاؤں گا، اور اگر 10% آپ میری طرف آئیں گے تو میں 20% کروں گا، اور جو 20% میں 40%، 50% میری طرف آؤ نا میں 100% آپ کی طرف آؤں گا، قرب آتا ہوں گا۔ تو سب سے پہلے تقوی، استاد کے اندر تقوی پرہیزگاری ہونا ضروری ہے۔ دوسری وصف استاد کے اندر جو ہونی چاہیے، اگر ہو سکے تو استاد کرام کچھ چیزیں لکھ لو تاکہ اپنے تنہائی میں بیٹھ کے بھی سوچتے رہنا۔ دوسری چیز، پہلی چیز کیا ہے؟ تقوی، یہ اللہ کا ڈر، کسی اور سے نہیں، غیر سے نہیں، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی نافرمانی چھوڑنا، یہ تقوی ہے۔ بے شمار گناہ ہم نے کسی اور کی وجہ سے چھوڑے ہوں گے، لیکن جو گناہ آپ نے اللہ کو ڈرتے ہوئے چھوڑا نا وہ تقوی ہے۔ وہ سوچ لو زندگی میں تھوڑے ہی ہوں گے، اس سے پھر پتہ نہیں چلتا ہے کہ کتنے آپ کو اللہ سے محبت ہے۔ تو پہلی صفت مدرس میں کیا ہے؟ تقوی۔ دوسری صفت مدرس کے اندر جو ہونی چاہیے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، یہ دوسری صفت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کرنے والی کی مثال زندہ کی ہے اور نہ ذکر کرنے والی کی مثال۔ تو جو مدرس جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو زندہ نہیں ہے، ذکر نہیں کرتا، سمجھو مردہ استاد ہے، اس کے اندر کوئی روحانیت نہیں منتقل کر سکتا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس آدمی کی پیروی نہ کرنا جس کے دل میں ہم نے اپنی غفلت رکھی اور ذکر نہیں رکھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ جو ذکر اللہ کرتا ہے استاد، اس کے شاگرد اس کی جوتیاں چومتے ہیں، اتنی اتباع کرتے ہیں۔ جو امام مسجد ذکر کرتا ہے اس کے مقتدی بہت زیادہ فرمان برداری کرتے ہیں۔ جو استاد ذکر کرتا ہے، یہ کہتے ہیں نا ہماری باتیں نہیں مانتے طلباء آج کل، یہ استادوں کی وجہ ہے۔ استاد ذکر نہیں کرتا تو اللہ نے نبی کو فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جو میرے ذکر سے اس کی پیروی نہ کرنا، اس کی اتباع نہ کرنا، اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو جو ذکر نہیں کرتا
استاد نہیں ذکر کرتا، امام نہیں کرتا، مرشد نہیں کرتا، سمجھو کہ مریدین، مقتدی، طلباء اس کی بات نہیں مان سکیں گے۔ جو ذکر کرتا ہے تو معمول بنانا، التزام کرنا چاہیے، ذکر کا معمول نہیں بنانا، اہتمام نہیں کرنا چاہیے، التزام کرنا چاہیے، لازمی رکھنا اپنے اوپر ذکر، کچھ وقت ذکر کا اختیار کرنا چاہیے۔ 24 گھنٹوں میں تقوی کا بھی 1 گھنٹہ رکھے، 1 گھنٹہ ایسا رکھو کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا، نہ زبان سے، نہ آنکھ سے، نہ کان سے، کوئی گناہ نہیں کرنا، صرف اور صرف 1 گھنٹہ، 1 گھنٹہ اللہ کے لیے، اللہ کی پرہیزگاری میں گزارو۔ تقی صاحب فرماتے ہیں اگر یہ کر لیا تو 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ آپ کو پرہیزگاری پر رکھے گا، تقوی پرہیزگاری۔ اور ذکر دوسرا صفت کیا ہے؟ استاد کے اندر جو دوسری خوبی ہونی چاہیے وہ کون سی ہے؟ اللہ کا ذکر۔ جو استاد ذکر کرتا ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اس کے شاگرد بہت فرما بردار ہوتے، اس کے امام جو ذکر کرتا ہے اس کے مقتدی بے انتہا فرما بردار ہوتے ہیں۔ جو ہم روتے ہیں نا کہ شاگرد وفادار نہیں ہیں، شاگرد تابع نہیں، اتباع نہیں کرتے، تو سمجھو کہ اپنا حال دیکھ لو، اللہ کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ اللہ کو یاد کیا کبھی؟ التزام کے ساتھ اللہ کو یاد کیا تو کتنی خوبیاں استاد کے اندر ہونی چاہیے؟ 1 تقوی، دوسرا ذکر، تیسرا قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن مجید کی تلاوت استاد سنتے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، خود تلاوت نہیں کرتے۔ بھائی ملنگو، خود تلاوت کرو بھائی، یہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا ہے۔ گھر سے یہ ڈاکٹر عبد القدیر خان تھا نا رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس علماء کو گئے اور انہوں نے کہا، جب ان سے مل کے آئے تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا صوفی ہے، یہ ڈاکٹر تو نہیں ہے، صوفی بزرگ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے میں ناشتہ نہیں کر کے جاتا، کبھی کبھی ناشتہ نہیں ہوتا، چھوڑ دیتا ہوں، کچھ ضروریات زندگی چھوڑ دیتا ہوں، لیکن گھر سے باہر نکلتے وقت قرآن مجید کی تلاوت کبھی میں نے نہیں چھوڑی۔ 5 منٹ تلاوت ہے، 5 منٹ ملتے ہیں تو 5 منٹ کی تلاوت کرو، 10 منٹ ملتے ہیں تو 10 منٹ۔ ہمارے شیخ مولانا یوسف الدانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمیں کہتے تھے کہ جو غیر حافظ ہے وہ 1 پارہ روزانہ پڑھنا ہے، اور غیر حافظ 3 پارے، نہیں حافظ 3 پارے اور غیر حافظ 1 پارہ۔ جو حافظ ہیں وہ حافظ ہیں 3 پارے۔ حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ کا معمول یہ تھا کہ جمعے کے دن وہ الگ تھلگ ایک ویرانے والی مسجد جو زیادہ اپنا شور شرابہ نہیں، وہاں چلے جاتے، فجر کے بعد وہاں چلے جاتے، وہاں جانے کے بعد وہ تلاوت شروع کر دی۔ 7 پارے، 8 پارے، 10 پارے، یہ 9 بجے 10 بجے سے پہلے ختم کر دی۔ پھر جمعے کی تیاری ہوتی، جمعے کی تیاری اور جمعہ پڑھا، اس کے بعد پھر بیٹھ گئے، یہاں تک کہ پورا قرآن مجید ختم کر کے آیا کرتے تھے مغرب تک۔ وہ حافظ نہیں تھے، آپ تو حافظ ہیں۔ کبھی ایک جمعے کے اندر کبھی آپ نے ختم کیا؟ کوئی ہاتھ کھڑا کرے، کسی نے ایک جمعے میں ایک پورا قرآن مجید ختم کیا ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ آپ کرو گے انشاءاللہ، ہمت کرنی ہے نا۔ جو قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کرتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ عظمت بہت زیادہ پیدا کرتا ہے۔ تو کون سی صفات ہے استاد کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ جی
ایک تقوی، دوسرا ذکر، تیسرا قرآن مجید کی تلاوت، چوتھا استاد کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ اس کے اندر تحمل اور برداشت ہو۔ تحمل اور برداشت اگر استاد میں نہ ہوا تو شاگردوں میں نہیں ہوگا۔ تحمل اور برداشت، مثلا اندازہ لگا لو گرمی کا موسم ہے اور بجلی چلی گئی، تو اگر استاد کہتا ہے کہ جنریٹر کیوں نہیں چل رہا، یو پی ایس کیوں نہیں چل رہا، تو گرمی لگ رہی، لڑکے بھی سارے کہیں گے گرمی لگ رہی ہے، کیا کریں گے؟ گرمی لگ رہی۔ استاد کا اثر کس پر ہوتا ہے؟ اور اگر استاد آرام سے پڑھاتا رہے، بچے بھی آرام سے پڑھتے رہیں، تو تحمل اور برداشت ہونا چاہیے۔ اس علم کے لیے تحمل اور برداشت استاد کے اندر ہو تو پھر طلباء میں ہوگا، اور اگر طلباء تحمل اور برداشت استاد میں نہیں ہوا تو طلباء میں کتنی صفات ہیں؟ لکھتے جاؤ، گنتے بھی جاؤ۔ 5 صفات۔ صبر ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ صبر۔ 5 صفت صبر ہو۔ استاد اپنے گھر کے جو معمولات ہیں اور چیزیں ہیں وہ ایک ٹوپڑی باندھ کے نا دروازے پر رکھ کے آئے اور پھر کلاس میں آئے، سارے تفکرات وہاں دروازے پہ رکھ کے آئے اور پھر کلاس میں آئے۔ صبر و استقام۔ استاد لڑکوں کو یہ نہ کہے کہ میرا فلانا بھائی بیمار ہے، میری بیوی بیمار ہے، یہ تذکرہ بالکل کلاس میں نہ کرو۔ صبر و استقامت کے ساتھ رہو، صبر و استقامت کے ساتھ رہے۔ اکابر ایسے تھے کہ آئی سی یو میں ان کی بیوی بیمار پڑی ہے، وہ حدیث کا سبق پڑھا رہے ہیں، صحیح ہے؟ اور اس وقت آئی سی یو میں ہر وقت مریض کے پاس رہنا چاہیے، پڑتا ہے، کوئی دوائی لینی پڑتی ہے، کوئی چیز ہونی ہے، تو وہ استاد ساری چیزیں چھوڑ کے اپنا سبق پڑھاتے رہے۔ تو اس طرح صبر و استقامت ہونی چاہیے۔ کتنی صفات ہونی چاہیے؟ ایک تقوی، دوسرا تلاوت، تیسرا ذکر، جی، اور چوتھا جی تحمل، 5واں صبر، اور چھٹی چیز شکر ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ استاد کو سکھانا چاہیے بچوں کو شکر کیسے کرنا۔ ایک منعم کا شکر ہے، وہ منعم حقیقی اللہ ہے، تو اللہ کا شکر ہے، لیکن جب بھی کوئی طالب علم کوئی استاد کی خدمت کرے تو استاد کو چاہیے جزاک اللہ ضرور کہے۔ کیا کہے؟ جزاک اللہ، اونچی آواز سے کہے، جزاک اللہ اونچی آواز سے کہے، اور سکھائے بھی صحیح۔ میں تو طلباء کو ایک ٹافی دیتا ہوں نا، تو مجھے کوئی جزاک اللہ نہیں کہتا تو میں اس کو مارتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کو جزاک اللہ کہنا چاہیے تھا۔ اب میں جب بھی اس کو ٹافی شافی دیتا ہوں نا تو ہر وقت جزاک اللہ ہی کہتے ہیں، صحیح ہے؟ تو سکھانا چاہیے، شکر سکھانا چاہیے۔ شکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور شکر دل سے بھی ہوتا ہے۔ شکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور دل سے بھی ہوتا ہے۔ دل سے بھی شکر کرو، ادارے کا شکر ادا کرو کہ وہ آپ کے لیے سبب بنا علم حاصل کرنے کے لیے۔ استاد کا شکر ادا کرو کہ وہ علم منتقل کرنے کا سبب بنا۔ محتمم کا سبب شکر کرو کہ وہ اس نے انتظام کیا ہے آپ کا۔ کتنا شکر! آپ نے کبھی محتمم کو نہیں کہا جزاک اللہ۔ قاری صاحب کہاں ہیں؟ کبھی طلباء نے آپ کو کہا جزاک اللہ؟ مشکل ہے، مشکل ہے، کیونکہ سیکھے نہیں ہیں۔ اگر شکر سکھاتے ہم تو مدرس کا کام کیا ہے؟
کتنی خوبیاں بتائیں آپ کو میں نے صفات؟ ایک خوبی شکر ہے. اگر اللہ کا بندوں کا شکر نہیں کرتے ہو تو اللہ کا بھی شکر کوئی نہیں کرتا. حدیث میں کوئی شکر اللہ انسانوں کا نہیں کر سکتا تو بندے اللہ کا بھی شکر نہیں کرتے. تو شکر سکھانا چاہیے اور شکر کرنا چاہیے. محتمم کا شکر، آپ کے معاون ہو تو اس کا شکر. یہ جو آپ کو پیسے دیتے ہیں مدرسے کے چندہ دیتے ہیں وہ آپ کے لیے اپنا جیب اور آپ کا اپنا پیٹ کاٹ کے نہیں دیتے، تو ان کا کتنا احسان ہے. لیکن کبھی آپ لوگوں نے ان کو جزا اللہ نہیں، نہ کبھی اپنی دعاؤں میں ان کو شامل کیا ہے. صحیح ہے. تو میں نے کہا کتنی صفات ہیں مدرس میں؟ نہیں 6 تو اور بھی ہیں. صحیح. پہلی کیا ہے؟ تقوی. دوسرا کیا ہے؟ ذکر. تیسرا تلاوت. چوتھا جی تحمل برداشت. پانچواں صبر و استقامت. چھٹی چیز مدرس میں عدل انصاف ہونا چاہیے. ساتواں شکر، چھٹا شکر، اور اب ساتواں کیا ہے؟ عدل انصاف ہونا. یہ نہیں ہے کہ جو ذہین بچے ہیں تو اس پر توجہ زیادہ ہے. مدرس اگر اپنے کلاس کے اندر کسی لڑکے کو تو رونق کے لیے آیا ہوا ہے، یہ لفظ کہنا تو رونق بنانے کے لیے آیا ورنہ پڑھنے کے لیے تو نہیں آیا، یہ استاد کی ناکامی ہے. استاد کی ناکامی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نوازا نہیں، توجہ نہیں دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو یہ تھا کہ ہر صحابی کہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ساتھ بہت تعلق ہے، محسوس ایسا کرتا تھا. صحیح ہے. اسی طرح عدل انصاف ہونا چاہیے. جو ذہین بچے ہوں ان کے ساتھ ساتھ ان ذہن بچوں کو بھی چلاؤ. ان کو احساس نہ ہونے دے کہ میری طرف توجہ نہیں ہے، اور استاد آتا ہے میرے پیچھے پڑ جاتا ہے، توہین میری کرتا ہے، تو اس طالب علم کو آپ علم سے محروم کرنا چاہتے ہیں. یہ استاد کرنا چاہتا ہے، استاد کر رہا ہے. اس کو نہیں سبق آ رہا، کوئی تنہائی میں بٹھا کے اس کو سبق سناؤ، سکھاؤ. اگر وہ بھی نہیں کوئی ذہین طالب علم اس کے ساتھ لگا دو، اس کی خیر خواہی کرو، انصاف کرو. یہ نہیں ہے کہ ذہین کو تو سکھاؤ اور کن ذہنوں کو بالکل چھوڑ دو. تو استاد کا ساتواں کام کیا ہے؟ عدل انصاف. یہ استاد بہت کم کرتے ہیں، بہت ہی کم کرتے ہیں. جو خدمت کرتے ہیں بچے تو ان کے ساتھ تو لگے رہتے ہیں، باقی کے پاس ساتھ. یہ استاد رہ کر علم کے ساتھ غداری کر رہا ہے، علم کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے. مسند پر بیٹھ کر عدل انصاف نہیں کر رہا بچوں کے ساتھ. جو بچہ جو اس طرح بھی ہے آپ کی کلاس میں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ آئیں گے آپ کے پاس پڑھنے کے لیے تو ان کا عزت کرنا، وہ میرے مہمان ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی توہین کر رہا ہے استاد. یہ مہمان پہ آئے ہیں، استاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی توہین کر رہا ہے استاد. یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ استاد ہے. یہ خوبی ہونی چاہیے استاد کے اندر کہ عدل انصاف ہو، ہر بچے کے ساتھ ایک جیسا شفقت رکھے، ایک جیسی محبت رکھے، ایک جیسا تعلق رکھے. کتنی باتیں ہو گئی؟ 8ویں بات، استاد کے اندر جو خوبیاں ہونی چاہیے،
اچھا، 8ویں بات، استاد کو چاہیے علم کی امانت اپنے طلباء میں منتقل کر دے۔ علم کی امانت یہ ہے، علم کے ساتھ ساتھ ایمان کی امانت بھی حوالے کرو، اور ایمان اہل سنت والجماعت کا ایمان ہے معتبر، اور جو عقائد کی کتابیں پڑھاتے ہیں اور جو مسائل سکھاتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لڑکے غیروں کے پاس پڑھتے ہیں، ان کو کوئی قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا، لیکن ان کے مسئلے سارے آتے ہیں ان کو سارے مسئلے آتے ہیں۔ ہمارے مدارس میں کیوں نہیں یہ سکھا جا رہا؟ تو علم کی جو امانت ہے نا، آپ نے ان کے اندر داخل کرنی ہے، اور علم کی امانت اس وقت ہوگی جیسے آپ اس کو باادب بنائیں گے، اور باادب نہیں ہوں گے تو علم کا ایمانی یہ منتقل بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آخر دعوانا